کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. میاں صاحب جانتے ہو ساری باری آندے ہو نا. یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی, ہمیں ہی جنگ آتی ہے. کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ گروپ کا پتہ ہوتا ہے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان بائندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان. اب سے چند روز قبل ایک تہلکہ مچا جب پاکستان کے بڑے اخبارات میں بڑے اشتہارات شائع ہوئے جس میں رینجرز پر باقاعدہ الزام لگایا گیا تھا کہ نامعلوم رینجرز اہلکار مختلف شخصیات کو اٹھا کر لے گئے ہیں یا اغوا کر لیے گئے ہیں. اس حوالے سے اس اشتہار میں کہا گیا کہ رینجرز کے نامعلوم اہلکاروں کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. یہ ان اشتہارات میں جو لوگ مبینہ طور پہ اغوا کیے گئے تھے ان کی تصاویر بھی جاری کی گئی, اور یہ اپنی نوعیت کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے غیر معمولی واقعہ تھا جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو باقاعدہ اغوا کا ملزم قرار دیا گیا اور اشتہار جاری کیا گیا خود پولیس کی جانب سے. سندھ پولیس کی جانب سے یہ اشتہار تھا جس میں رینجرز کے اہلکاروں کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ اس کے نامعلوم اہلکار مختلف لوگوں کو اغوا کر کے لے گئے ہیں جو پچھلے 1 سال سے اپنی گھروں سے گمشدہ ہیں یا ان کی گمشدگی کی اطلاعات تھی. ان اشتہارات نے جیسے ہی یہ شائع ہوئے اور اس کی اطلاع ہم نے اپنے اس پروگرام میں دی اور اس حوالے سے اس کو بریک کیا اس خبر کو کہ یہ اشتہارات سامنے آئے ہیں. اس پہ ایک تہلکہ مچا جس کے فوری بعد حکومت سندھ نے اور چیف منسٹر سندھ کی جانب سے فوری طور پہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی. اس کے ممبرز میں کچھ تبدیلی کی گئی اور اس پہ ابتدائی طور پہ 3 روز دیے گئے تھے. اب اس تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ تیار ہے جو کہ کل حکومت سندھ کو پیش کر دی جائے گی, اور آج ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بات ثابت ہوئی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ رینجرز کے خلاف اشتہارات جو شائع کیے گئے یہ ایک منظم سازش ہے. یہ ایک منظم سازش ہے. جس انداز سے اس اشتہار کو بنایا گیا, جس انداز سے اس کی عبارت کو لکھا گیا اور پھر اسے شائع کرایا گیا, یہ سب ملا کے ایک منظم سازش ہے جس میں ابتدائی طور پر کہا گیا ہے کہ ڈی ایس پی فخر الاسلام جو اورنگی ٹاؤن کے ڈی ایس پی ہیں اور ایس پی ویسٹ لطیف صدیقی براہ راست اس کے ذمہ دار ہیں, اور تحقیقاتی کمیٹی نے انہیں اس سازش کا براہ راست ذمہ دار قرار دیا ہے. یہ تحقیقاتی کمیٹی جس کی سربراہی ایڈیشنل آئی جی کراچی مشتاق مہر کر رہے تھے اور جس میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ثناء اللہ عباسی اور ڈی آئی جی ٹریفک ڈاکٹر امیر شیخ شامل ہیں, وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ ایک باقاعدہ سازش کے تحت ان اشتہارات کو شائع کرایا گیا. اس بات کی بھی بہت اہمیت ہے کہ اس سازش کے سرغنہ کا سراغ فی الحال نہیں لگایا گیا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ اس سرغنہ کے تلاش کے لیے مزید تحقیقات کی ضرورت ہے, مگر ماسٹر مائنڈ کا آئیڈینٹیفائی کرنا فی الحال باقی ہے. اس ماسٹر مائنڈ کی شناخت فی الحال نہیں ہوئی ہے, لیکن پولیس کی رپورٹ کہتی ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت یہ اخبارات میں اشتہارات شائع کرائے گئے. یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ان اشتہارات کے شائع ہونے کے ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آئی یا یہ حقیقت تشدزبام ہوئی کہ دراصل کراچی کے مختلف تھانوں میں رینجرز اہلکار کے خلاف 35 ایسے مقدمات درج کیے گئے ہیں جن میں ان رینجرز اہلکاروں پر اغوا کا الزام لگایا گیا ہے یا انہیں اغوا کا ملزم قرار دیا گیا ہے. رینجرز اہلکاروں کے نام نہیں دیے گئے, لیکن رینجرز کے خلاف یہ 35 ایسے مقدمات ہیں جو کراچی کے مختلف تھانوں میں درج کر لیے گئے ہیں. ان مقدمات کے حوالے سے تو فی الحال کچھ نہیں کہا گیا, لیکن اشتہارات جس انداز سے شائع ہوئے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں اپنی نوعیت کے سب سے غیر معمولی اور ایک ایسی ڈیولپمنٹ تھی جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی, اسے ایک اب منظم سازش قرار دیا جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں پولیس کے ایک ڈی ایس پی اور ایس پی کے خلاف بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے, اور یہ ہوگی کل جب رپورٹ پیش کی جائے گی حکومت سندھ کو ان 3 پولیس افسران کی جانب سے جو کہ اس تحقیقاتی کمیٹی کے رکن تھے. بہت بڑا یہ واقعہ ہے اور اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ
رینجرز اہلکاروں پہ جو کہ اس وقت کراچی آپریشن کر رہے ہیں، آپریشن ضرب عزم کا کراچی کا حصہ رینجرز اس وقت سر انجام دے رہی ہے، ان کے خلاف یہ الزامات، ان الزامات کی تشہیر، ان کی اخبارات میں اشتہار شائع ہونا، یہ سب کچھ ایک بہت بڑی اور ایک حساس ڈیولپمنٹ تھی، اور اس کی حساسیت کو اور اس کی سیریسنس کو ایکسپلین کیا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے نامور ماہر قانون جناب خالد جاوید خان۔ یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، گو کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقاتی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے تو اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ سسٹم میں اتنے فلٹرز موجود ہیں، اس کے باوجود یہ ممکن کیسے ہوا کہ یہ خبر پبلش ہو جائے۔ ایف آئی آر کاٹنا ایک شکایت کنندہ کی رپورٹ ہوتی ہے، لیکن یہ جو اشتہار چھپے ہیں یہ ایک پاکستان کی پرائم جو لا انفورسنگ ایجنسی ہے پولیس، اس کی طرف سے ہے کہ یہ ہو چکا ہے اور اس کی وہ تفتیش کر رہے ہیں۔ سب سے پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ جو میٹیریل ہے وہ صرف رینجرز کے خلاف نہیں ہے، ریاست پاکستان کے خلاف ایک ایشو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ پاکستان کی ایک پرائم جو لا انفورسنگ اور اسٹیٹ ایجنسی ہے رینجرز، وہ کڈنیپنگ میں انوالوڈ ہے۔ دیکھتے ہیں اب آگے اس سلسلے میں ہوتا کیا ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے۔ اپنے کئی پروگرام میں ہم نے بتایا ہے کہ کس انداز سے وفاقی حکومت، وفاقی کابینہ کے اہم ترین اراکین ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہی نہیں ہے، صف آرا ہیں۔ اب یہ سچویشن پاکستان مسلم لیگ نون میں نچلی سطح تک بھی آ رہی ہے۔ فیصل آباد میں تو ایسا لگتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے دو دھڑے اب باہم دست و گریباں ہیں۔ ایک جانب وفاقی وزیر مملکت ہے برائے پانی و بجلی، تو دوسری جانب صوبائی وزیر قانون ہے، اور یہ دو دھڑے ایک دوسرے کے سامنے باقاعدہ اس وقت جنگ میں نبردآزمہ جنگی صورتحال ہے جو کہ اس وقت فیصل آباد میں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کے بارے میں مزید آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ وفاقی کابینہ کے مختلف اراکین کے درمیان دھڑے بندی، ان کے اندرونی اختلافات اب عوام میں ہیں۔ 24 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ، میڈیا میں ان اختلافات کی خبر ہو رہی ہے۔ وفاقی کابینہ کی دھڑے بندی اور اس کا انتشار پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے اور بہت ہی سیریس بات یہ ہے کہ یہ دھڑے بندی، یہ انتشار صرف وفاقی کابینہ تک موجود نہیں ہے، اس کے اثرات نیچے تک پہنچ رہے ہیں، اور وہ انتشار جو کہ وفاقی کابینہ میں اس سے سب سے پہلے دیکھنے میں آیا، اب وہ نچلی سطح پر سامنے آ رہا ہے، اور عوامی سطح پر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں نظر آتے ہیں۔ یہ کیفیت پنجاب کے دوسرے بڑے شہر فیصل آباد میں نظر آ رہی ہے، جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون دو بڑے دھڑوں میں بٹ چکی ہے۔ ایک دھڑا ہے جس کی صدارت جناب چودھری شیر علی کر رہے ہیں، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دیرینہ رکن ہیں، کئی بار قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف، جناب شہباز شریف کی ان سے براہ راست رشتہ داری ہے، اور وہ والد ہیں وزیر مملکت برائے پانی و بجلی جناب عابد شیر علی کے۔ دوسرا گروہ ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے انتہائی اہم رہنما، ایک بڑی اہم شخصیت وزیر قانون جناب رانا ثناء اللہ کا ہے، جسے رانا ثناء اللہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک اور بڑی ہی سیریس بات ہے، وہ یہ کہ اب یہ دونوں دھڑے ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہیں، خاص طور پہ آئندہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ نہ صرف یہ کہ یہ ایک بڑی دھڑے بندی ہے، اور اس میں دونوں رہنما ایک دوسرے کے خلاف ہر طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت اس لیے اور بھی زیادہ خطرناک نظر آتی ہے کہ ایک دوسرے پہ جو الزامات ہیں وہ عام نوعیت کے سیاسی الزامات نہیں ہیں، بلکہ ایک جناب چودھری شیر علی پاکستان کے صوبہ پنجاب کے صوبائی وزیر قانون کو وزیر لا قانون کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کراتے ہیں، 20 ٹارگٹ کلنگ انہوں نے کرا چکے ہیں۔
اس پوری صورتحال میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑی قیادت ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہے، جیسا کہ وفاقی کابینہ کی صورتحال ہے۔ اس طرح سے کل ملا کے مسلم لیگ نون کے لیے یہ انتہائی شرمندگی کا ماحول ہے جو اسکرینز پہ پچھلے 2 دن سے مسلسل نظر آ رہا ہے، پہلے وفاقی کابینہ کے حوالے سے اور اب نچلی سطح پر پنجاب کے بڑے شہر فیصل آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اس وقت باہم کشمکش ہے وہ عیاں نظر آتی ہے۔ آج اس سلسلے میں ابتدا جناب چودھری شیر علی صاحب نے کی جب انہوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس میں جناب رانا ثناء اللہ پر الزامات لگائے۔ یہ آپ کا لا منسٹر پنجاب کا سب سے بڑا قانون شکن منسٹر، پنجاب کا سب سے بڑا قانون شکن منسٹر جس نے 20 آدمی مروا دیے ہیں، 20 آدمی فیصل آباد کے مروا دیے۔ اس پہ میں اگلے ہفتے پریس میٹنگ کروں گا اور آپ کو ثبوت بھی دوں گا اور اس کی ساری ڈیٹیل بھی دوں گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب روز آتے ہیں ایک کلر کو لے کے، اختر نامی کلر ہے سانگلے کا ہے، وہ کلر نے اپنی یہاں ساس بھی مار دی اور اپنی بیوی بھی مار دی۔ اس کو آتے ہیں لوگوں کو گن پوائنٹ پہ اپنی رحمانی برادری کی میٹنگ کے دوران، ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم تو اس کا ری ایکشن نہیں دے رہے، ہم تو گولیاں نہیں چلا رہے، تو ملک نواز صاحب آپ گولیاں کیوں چلا رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس لوگ ہیں، اگر آپ کے پاس ادھر لوگ ساتھی ہیں تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ لیکن یاد رکھنا تمہارے پاس جعلی شیر ہے، میں نے اس کی دھوم بھی کاٹ دینی ہے، اس کا کان بھی کاٹ دینی۔ جناب رانا ثناء اللہ سے ہم نے خاص طور پہ پوچھا کہ وہ چودھری شیر علی کے ان الزامات کے حوالے سے کیا کہیں گے، تو جناب رانا ثناء اللہ نے ہمیں کہا۔ چودھری شیر علی صاحب جو ہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں اور وہ عمر کے جس حصے میں ہیں اور ان کی جو ذہنی کیفیت ہے تو وہ اکثر جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور گھر بیٹھ کے بھی لوگوں کو گالیاں وغیرہ دیتے رہتے ہیں، تو یہ ان کا اسی طرح کا رویہ ہے۔ لیکن آج تک نہ تو کوئی بات انہوں نے ثبوت کے طور پہ کی ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت ان کے پاس ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی ہوتا تو ان 20 افراد کے کم از کم نام ہی لے لیتے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ اختر نامی کسی بندے کو میں جانتا نہیں ہوں، دراصل چودھری شیر علی صاحب جو ہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ ان کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ بھی بہت اہمیت کی بات ہے کہ جناب چودھری شیر علی کے جو الزامات ہیں یا ان کے تحفظات ہیں یا ان کی شکایتیں ہیں یا ان کا غصہ ہے وہ صرف رانا ثناء اللہ تک محدود نہیں ہے، وہ ان کا غصہ فیصل آباد سے لاہور کی طرف بھی جاتا ہے اور وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف سے بھی قطعی طور پر خوش نہیں ہیں اور اسے وہ چھپانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ میرے بیٹے کو شیر کا نشان نہیں دیا گیا، میرے بیٹے کو شیر کا نشان نہیں دیا، میرے عزیز ترین ساتھی میرے بازو مرزا اشرف کو شیر کا نشان نہیں دیا گیا۔ اگر وزیر اعلیٰ صاحب آپ نے ان اپنے لونڈوں سے ان نومولود ایم پی اے حضرات سے مسلم لیگ چلانی ہے تو پھر ہم مسلم لیگ چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں ذلیل نہ کروائیں آپ۔ میرا بیٹا بھی استعفیٰ دے دے گا مسلم لیگ سے بھی اور وزارت سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی۔ یہ لونڈے پریس میٹنگ کر کے کل کے لونڈوں سے آپ ہمیں گالیاں نکلوا لیں، تو اگر ہم نے جھنڈی دکھا دی شہباز شریف صاحب تو آپ کو لاء منسٹر کو لاہور کر لینا پڑے گا۔ یہ قانون شکن جو آپ کا لاء منسٹر ہے اس کو لاہور میں کر لینا پڑے گا، اس کے لیے تیاری رکھیں آپ۔ ہم بھی آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنے لگے، اب ہم مزید تذلیل برداشت نہیں کریں گے، کسی صورت میں کسی تذلیل برداشت کریں گے۔ چودھری شیر علی صاحب کا یہ چیلنج تھا جناب شہباز شریف کے لیے۔ اس میں انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ ان کا بیٹا قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دے گا، وزارت سے بھی استعفیٰ دے دے گا، اور ان کا جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ کو دوبارہ بتائیں کہ ان کے بیٹے جناب عابد شیر علی ہیں جو کہ وزیر مملکت ہے برائے پانی اور بجلی کے۔ جناب چودھری شیر علی کی یعنی کہ اپنے والد کی اس پریس کانفرنس کے بعد جناب عابد شیر علی نے فی الحال ان کی اس پریس کانفرنس کے اس اعلان سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا ہے۔ جناب چودھری شیر علی کے یہ الزامات جس میں انہوں نے جناب شہباز شریف کو نشانہ بنایا ہے، اپنے بیٹے کے حوالے سے کہا ہے، اور جو جناب رانا ثناء اللہ ہیں ان کو وزیر غیر قانونی کہا ہے، اس پر ہم نے جناب رانا ثناء اللہ کے کامنٹس ضرور مانگے۔
جی دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چودھری شیر علی صاحب جنہوں نے خود بھی شیر کے نشان پہ الیکشن لڑا ہے اور ان کے بیٹے نے الیکشن لڑا ہے، وہ اس وقت وزیر ہے. مسلم لیگ نون میں کارکنوں کو پراپر عزت دی گئی ہے. تمام حلقوں میں ٹکٹوں کی تقسیم جو ہے حلقے کے ایم این اے اور ایم پی اے کی مشاورت سے، تنظیم کی مشاورت سے اور کنسنسس سے دی گئی ہیں. چودھری شیر علی صاحب کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں، لیکن اتنی بھی خراب نہیں ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں اور بیٹے کو جو ہے اس سے استعفیٰ دلا دیں. ایسا بالکل نہیں ہوگا، نہ وہ پارٹی چھوڑیں گے نہ ان کا بیٹا جو ہے وہ استعفیٰ دے گا. یہ چیلنج تھا ان کا جناب چودھری شیر علی صاحب کے ساتھ. چودھری شیر علی نے آج کی پریس کانفرنس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی قوت پر، اس کی موجودہ سیاسی حیثیت پر، خاص طور پہ بلدیاتی ضمنی انتخابات میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی پرفارمنس رہی ہے اس پر بھی انہوں نے اپنے شدید آبزرویشن کا، تحفظات کا اظہار کیا. وزیر اعظم لاہور کا، وزیر اعلیٰ لاہور کا، ایک درجن سے زائد منسٹر لاہور کے صوبے اور مرکز میں، تو نواز شریف کے سالے کا بیٹا الیکشن ہار گیا، ان کے بردر ان لا کا بیٹا الیکشن ہار گیا، اور اسپیکر صاحب صرف 2,500 ووٹ سے جیتے. کیا وہ زمانہ گیا جب کھمبے کو ٹکٹ دیتے تھے جیت جاتی تھی؟ اربوں خربوں کے لاہور میں کام ہوئے. میں چیف منسٹر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی کیا کارکردگی ہے پنجاب میں، کہ آپ جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں سے آپ کا رشتہ دار ہار گیا؟ مسلم لیگ کو آپ آگے لے جا رہے ہیں یا پیچھے لے جا رہے ہیں، یا مسلم لیگ کا بیڑا گرک کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اتنا سخت بیان اگر آیا ہے، اگر کوئی اس کا ہم پلہ بیان ہے تو وہ تحریک انصاف کی جانب سے آیا ہوگا، عمران خان کی جانب سے. لیکن ایک ایسی شخصیت جس کی شناخت پاکستان مسلم لیگ نون ہے، وہ براہ راست وزیر اعظم جناب نواز شریف اور شہباز شریف کو چیلنج کرے ضمنی انتخابات کے نتائج کے حوالے سے، یہ بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے. جناب رانا ثناء اللہ سے بارہا ہماری کوشش تھی کہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے علیحدہ ہم ان کے جوابات کو ریکارڈ کریں، لیکن مجموعی طور پہ جو ان کا جواب تھا ہمارے تابڑتوڑ سوالوں کے حوالے سے، اس کو ہم نے ایک جگہ اکٹھا کیا ہے. چودھری شیر علی صاحب کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں، وہ دراصل ان کی ذہنی کیفیت درست نہیں ہے، وہ اس لیے اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. جب کسی آدمی کی ذہنی حالت ہی درست نہ ہو تو وہ کوئی بھی بات منہ سے کہہ سکتا ہے، کچھ بھی وہ کہہ سکتا ہے. یہ ہمارے بزرگ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ ان کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ درست نہیں ہے. آج کل تو ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر پہ بیٹھے جو ہے وہ سارا دن لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں. جناب رانا ثناء اللہ، چودھری شیر علی دونوں پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہیں اور فیصل آباد کے سیاسی ستون ہیں ان دونوں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. اس کے لیے اس صورتحال پہ مزید ہمیں آگاہ کریں گے، آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد میں ہمارے بیورو چیف غلام محی الدین، جو کہ ہمیں فیصل آباد سے براہ راست جوائن کر رہے ہیں. غلام محی الدین صاحب، پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ دو بڑے سیاسی دھڑے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کی قد و قامت کیا برابر ہے؟ ان دونوں دھڑوں کا وزن چودھری شیر علی، عابد شیر علی کا اور جناب رانا ثناء اللہ کا، اگر ان کو ہم ترازو میں تولیں تو ان کا وزن برابر ہوگا کیا؟ کامران خان صاحب، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو لڑائی ہے یہ چودراہٹ کی ہی لڑائی ہے، اور اس دھڑے بندی کی یہ جو ترازو میں تولنے والی بات ہے اسی کی ہی یہاں پر لڑائی ہے کہ ترازو میں کون ہلکا ہے اور کون بھاری ہے. چونکہ چودھری شیر علی جو فیملی ہے یہ سمجھتی ہے کہ مسلم لیگ کے فیصل آباد میں وہ وارث ہیں، وہ میاں نواز شریف کے قریبی عزیز ہیں، اور ایک دیرینہ کارکن اور دیرینہ رہنما کے طور پر پہلے بلدیاتی ٹکٹوں سے لے کر قومی اسمبلی کی تمام ٹکٹیں، صوبائی اسمبلی کی ٹکٹیں چودھری شیر علی کی سفارش پر دی جاتی تھیں. اب قدر حالات مختلف ہیں. اب رانا ثناء اللہ گروپ ایک مضبوط گروپ کے طور پر سامنے ہے اور بیشتر فیصلے جو ہیں ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، جس کا ثبوت وہ خود چودھری شیر علی اظہار کر چکے ہیں کہ ان کے بیٹے کو بھی ٹکٹ ایک یونیفائڈ فارمولے کے تحت ہی ملی. یعنی اگر حلقہ اوپن چھوڑا گیا یونین کونسل کی سطح پر شیر علی کے بیٹے کے لیے بھی ٹکٹ شیر کے انتخابی نشان کی نہیں ملی. یہ کامیابی ہے رانا ثناء اللہ گروپ کی. لیکن چودھری شیر علی کا جو پس منظر ہے اس کے مطابق اب یہ بلدیاتی انتخابات ہیں کمران صاحب، اور اس میں فیصل آباد کی سیاست جو ہے وہ چودھری شیر علی کے گرد زیادہ گھومتی دکھائی دیتی ہے. مجموعی طور پر اراکین قومی صوبائی اسمبلی جو ہیں ان کی تعداد بھی وہ رانا ثناء اللہ گروپ کے ساتھ ہے، لیکن شہر کی بلدیاتی سیاست میں زیادہ اثر و رسوخ چودھری شیر علی فیملی کا ہے. تو آج جو ہم نے منظر دیکھا ہے یہ فیصل آباد میں، اس سے کئی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ اکھاڑے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے دونوں پہلوان اتر گئے اور ایک دوسرے سے یہ کشتی ہو رہی ہے، مگر یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت
اس چیز کو کیوں پری ایمپٹ نہیں کر سکی؟ کیوں اس کو نہیں روک سکے؟ کیوں اس پہ وہ بے قابو کیوں نظر آتے ہیں، یا وہ ان کی کوئی گرپ کیوں نظر نہیں آتی اس پوری سچویشن پہ؟ خان صاحب بظاہر تو دونوں رہنما میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو قائد تو مان رہے ہیں، لیکن ان کے فیصلے نہیں مان رہے۔ میاں نواز شریف نے اگر چوری شیر علی کو روکا بیان بازی سے 13 اگست کی رات جب ٹارگٹ کلنگ کا الزام رانا ثناء اللہ پر لگایا گیا، آج پھر وہی دہرا دیا گیا۔ اور اسی طرح اگر شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کی جانب سے اگر اپنے رانا ثناء اللہ گروپ کے لوگوں کو روکا گیا تو انہوں نے 2 پریس کانفرنس کر دی، 13 تاریخ کو بھی کی 2 دن قبل، اور آج پھر شیر علی کے جواب میں بھی پریس کانفرنس کی۔ یعنی دونوں اپنے قائدین کی بات ماننے پر تیار نہیں ہیں۔ اور اب جو تازہ خبر خان صاحب یہ آئی ہے کہ کل وزیر اعظم پاکستان نواز شریف جھنگ آ رہے ہیں، ایک پاور گرڈ اسٹیشن کا افتتاح کرنا ہے انہوں نے فیصل آباد کے اراکین صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی کو جو سلیکٹڈ ہے وہاں پر بلوایا ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق چودھری شیر علی کو فون کیا گیا ہے کہ وہ بھی وہاں پر آئیں یا اپنا نمائندہ وفد بھیجیں۔ عابد شیر علی میاں نواز شریف کے ساتھ ہوں گے، اور فیصل آباد سے جو دوسرا دھڑا ہے ان کے بھی لوگ بلائے گئے ہیں۔ یہ اہم ترین خبر ہم شیئر کر دیتے ہیں اپنے ناظرین سے کہ وہاں پر وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں ان کے دھڑوں سے بات کریں گے ان کی موجودگی میں۔ فیصل آباد کے جو معاملہ چل رہا ہے بیان بازی کا، اس پر وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے، اور وہاں پر ان سے جنگ میں گریڈ اسٹیشن کے افتتاح کے موقع پر بات ہوگی، جہاں عابد شیر علی بھی موجود ہوں گے، اور ہو سکتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب بھی۔ لیکن دیکھیں رانا ثناء اللہ نے تو جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن چودھری شیر علی صاحب تو آج نواز شریف شہباز شریف کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کے کئی جملے، ان کی کئی جو گفتگو تھی وہ بہت ہی براہ راست نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو وہ کھل کے چیلنج کر رہے تھے۔ جی بالکل خان صاحب، رانا ثناء اللہ کی جانب سے ذاتی طور پہ اور اب تک بھی براہ راست شیر علی کے اوپر کوئی الزامات یا براہ راست جوابات کا بھرپور الزامات کے تحت بھی جواب نہیں دیا گیا، اور ان کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ فیصل آباد میں وہ دنیا آفس میں آئے یا ان سے ملاقات ہوئی یا میڈیا کانفرنس کے ذریعے بھی وہ ابھی تک اوائڈ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن شیر علی فیملی چونکہ وہ سمجھتی ہے کہ بلدیاتی سیاست میں وہ کسی صورت کسی دھڑے کو کسی شخصیت کو، وہ چاہے وزیر قانون پنجاب ہوں یا جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، وہ فیصلے سیاسی حوالے سے بلدیاتی حوالے سے ان کی مرضی کے پوچھ کے بغیر یا ٹکٹوں کے الاٹمنٹ سے لے کر اور اس کو مت کیے جائیں۔ یہ وہ لڑائی ہے جو اب جاری ہے، اور چونکہ بلدیاتی انتخابات آ چکا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے مسلم لیگ نواز کے سابق ادوار میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں کامران صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمیں کمرشل بریک لینا ہے جس کے دوران آپ نیوز ہیڈ لائن بھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد ذکر ہوگا اس بیان کا ایک بار پھر جو کہ چودھری احمد مختار سابق وزیر دفاع نے دیا، اور جو کہ ایک بہت بڑے تنازع کا باعث بنا، لیکن وہ صرف ایسا لگتا ہے چنگاری تھی۔ آج تو بڑی آگ بھڑکی ہے اس پورے ماحول میں، اس کا آپ کو انکشاف کریں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد، جس میں آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے۔